اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اما بعد، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج 15 پارے مکمل ہو گئے. کل انشاءاللہ 16واں پارہ، اور قاری صاحب نے جو آخر کی جو آیات پڑھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ قصہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کیونکہ کل یہ پوری صورت پڑھنی ہے قاری صاحب نے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ گفتگو کریں گے. اس کی جو تفسیر ہے اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھیں گے. لیکن آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل یعنی سورۃ الاسراء جس کا نام بھی ہے، بنی اسرائیل بھی نام ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیات ہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 38 تک، 31 سے 38 تک فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم وَلَا تَقْتُلُوا نہ قتل کرو أَوْلَادَكُمْ، اولاد ہم اردو میں بھی لفظ اولاد استعمال کرتے ہیں. اولادکم اپنی اولادوں کو، جمع کا صیغہ ہے، سامنے والے سیکنڈ پرسن کے لیے بات ہوئی ہے، حاضر کی بات ہے، جمع حاضر کا صیغہ. اولادکم یعنی کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، کس کی؟ مفلسی کے ڈر میں، کہ تم یہ سمجھو کہ ہماری اولاد ہے، ان کو اس لیے قتل کر دو کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا، ان کی رہائش کا انتظام کون کرے گا، یہ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے لیے کیسے ہم، ان کی زندگی کیسے گزرے گی. یہ سارے کا سارا لوگوں نے اسی طرح سے کیا. وہ کیا کرتے تھے؟ لوگ اولادوں کو قتل کر دیتے. کس لیے؟ بھئی یہ اولاد ہوگی تو ان کے لیے رزق دینا پڑے گا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید رزق وہ دیتے ہیں، لوگوں نے سمجھا کہ شاید رزق وہ دیتے ہیں، اولادوں کو وہ پالتے ہیں. نہیں، کوئی نہیں پالتا، رب پالتا ہے، رب توفیق دیتا ہے، رب کرم فرماتا ہے. ہر کسی کا جو نصیب ہے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا. اس میں بھی فرمایا تم اس لیے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کہ تمہیں کوئی مفلسی آ جائے گی. آگے فرمایا نحن نرزقہم و ایاکم، نحن مانی ہم، نرزقہم انہیں ہم رزق دیتے ہیں، انہیں بھی یعنی تمہاری اولادوں کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور ہم رزق دیں گے وَإِيَّاكُمْ، اور تم لوگوں کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو رزق دے رہے ہو. فرمایا نہیں، ہم تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. فرمایا آگے فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ بے شک ان کا جو قتل ہے، تمہارا اپنی اولادوں کو جو قتل کرنا ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں، اب غور کیجئے گا، اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں، اس کو تھوڑی سی وضاحت کریں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ شاید اولاد، ان اولادوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے جو پیدا ہو چکی ہیں، جو پیدا ہو چکی ہیں ان کو قتل کرنا نہیں ہے. آج کل ایک فیشن سا بن گیا ہے، جاؤ ابورشن کراؤ، اپنے بچوں کو ضائع کراؤ، بچے کے اندر جان پڑ گئی ہے، جاؤ جا کے نکلوا دیے، جا کے ابورشن کرا دیے، بچے ضائع کرا دیے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی اولاد، اور کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہاں بچے ہیں، ابھی ایک بچہ، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی یہ بچے 2 بچے ہو گئے، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا، کون کرے گا، ان کے آگے کون بڑھے گا، ان کو آگے تعلیم کون دے گا، ان کے لیے مسائل کہاں سے آئیں گے. ساری باتیں یہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ بچے کے اندر، وہاں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کے اوپر جان پڑ چکی ہے، لیکن اس کے بعد وہ جاتے ہیں، اس کا کیا کرتے ہیں؟ ابورشن کرائے، یعنی کہ قتل کرا دیا. یہ بھی قتل ہے، یہ بھی
قتل ہے. کس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، اس ڈر سے کہ تم ان کا رزق کون دے گا، کون تم نہیں دیتے. فرمایا تمہاری کیا جرات ہے کہ تم کسی کو رزق دو، تم کسی کو کھلاؤ. کسی کی کوئی جرات نہیں ہے کسی کو کوئی کھلائے. ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے رہا ہے. فرمایا آگے یہ تو ایک گناہ کا بتایا کہ یہ کرو کہ گناہ کبیرہ ہے. اولاد کا قتل کرنا گناہ ہے کبیرہ. دوسری بات، دوسرا گناہ فرمایا ولا تقربوا الزنا. فرمایا فحاشی کی طرف، زنا کاری کی طرف نہ جاؤ، قریب مت جانا، کبھی قریب مت بھٹکنا. کس لیے؟ فرمایا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. فرمایا یہ بہت بڑی گناہ، بہت بڑی برائی ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے، اس کے نزدیک مت جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے نزدیک مت جانا. آگے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. فرمایا اب تیسرا، ایک اولادوں کو قتل نہیں کرنا، دوسرا زناکاری کی طرف نزدیک نہیں بھٹکنا، تیسرا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. فرمایا کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو قتل مت کرنا، کسی بھی جان کو قتل مت کرنا. یہاں پر نفس کی بات آئی ہے، جان کی بات آئی ہے. جان انسان کے اندر بھی ہے، جانور کے اندر بھی ہے. فرمایا کسی بھی جان کو قتل نہیں کرنا. یہاں پر انسان کے قتل کی بھی ممانعت ہے اور کسی جاندار کی قتل کی بھی ممانعت ہے. فرمایا کس کی؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، الا بالحق، سوائے حق کے. حق کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، اب حق ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تاکہ لوگ دوسرے جو ہیں ان کو پتہ چلے، ان کے اوپر سامنے ان کے اوپر دبدبہ بیٹھے کہ یہ اس کام کی طرف جائے گا تو اس کا انجام یہ ہے. اس لیے یہ حق ہے. ومن قتل مظلوما. اب فرمایا اگر کوئی ظلم کے طور پر قتل کیا، کسی نے کسی پر ظلم کیا، ظلم میں قتل کر دیا، فرمایا فقد جعلنا لولیہ سلطانا. تو ہم نے اس کے جو ولی ہیں، اس کے جو خاندان والے ہیں، ان کو ہم نے یہ طاقت دی ہے کس چیز کی؟ فلا یسرف فی القتل، کہ وہ قتل کے اندر زیادہ اسراف نہ کریں. جیسا اللہ تعالیٰ نے پیچھے میں نے بتایا تھا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اگر اس طرح سے ہے تو یہ کریں. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اولاد کو قتل نہیں کرنا، زناکاری کے قریب نہیں جانا، کسی ناحق جان کو قتل نہیں کرنا. آگے چوتھی چیز فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم. یتیموں کے مال کے نزدیک بھی قریب کبھی بھی مت بھٹکنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کو لوگ سافٹ ٹارگٹ سمجھتے ہیں، آسان ٹارگٹ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کر لو، کون پوچھے گا. کسی نے کسی کے اوپر بھلا کیا، ان کو پتہ چلا اچھا یہ یتیم ہے، ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، ان کا کوئی بڑا نہیں ہے، ان کا والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چلا جی اس کا مال ہڑپ کر لو. فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. مگر وہ اس لیے ان کا مال ان کی تربیت کے لیے تم خرچ کر سکتے ہو حتی یبلغ اشدہ. یہاں تک کب تک تمہیں اختیار ہے ان کے مال میں سے ان پر خرچ کرنے کا؟ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. جب وہ بالغ ہو جائیں گے پھر تمہارا حق نہیں ہے، وہ اپنا خود پھر مختار ہیں، ان کا اپنا یہ ہے، جیسا چاہیں کر رہے ہیں، ان کا مال ہے، ان کو پتہ ہے، عقل آ گئی ہے، اب ان کا حق ہے جیسے چاہیں خرچ کریں. آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. فرمایا جو وعدہ خلافی بھی مت کیا کرو، اپنے جو وعدے ہیں ان کو وفا کیا کرو. کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کے وعدے کو پورا کرنا ہے. ان العہد کان مسئولا. بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا.
अब वादा क्या है? एक तो होता है कि इंसान ने आपस में एक दूसरे से वादा कर लिया, गौर कीजिए, एक ये है। दूसरा, इंसान जॉब कर रहा है, जॉब करते हुए उसने क्या किया है, जो एग्रीमेंट है ये भी तो वादा है। तुमने ये करना है, उसके बदले में तुम्हें ये मिलेगा, वादा है, इसको भी पूरा करना है। फरमाया इसके बारे में भी पूछा जाएगा। कहा गया कि नहीं, तुम्हारी ये ड्यूटी है, इसको पूरा करना है, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। ये वादे हैं। फरमाया वाऊफू बिल अहद, अपने वादों को वफा किया करो। इन्नल अहद कान मसऊला, बेशक वादों के बारे में सवाल किया जाएगा। आगे कितनी चीज़ें हो गई? पहला, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। दूसरा, वला तक़रबुज़ ज़िना। तीसरा, वला तक़्तुलू नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाह। चौथा, वला तक़रबू मालल यतीम। पाँचवां, वाऊफू बिल अहद। अब छठी बात आ रही है, वाऊफुल कैला। फरमाया वाऊफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़नु बिल क़िस्तास। फरमाया जब तुम नाप तोल करते हो तो इस नाप तोल को भी खास ख्याल रखा करो। नाप तोल करते हुए या किसी चीज़ तोलते हुए या किसी चीज़ को नापते हुए उस वक्त में भी ख्याल किया करो, इसके बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। आज देखिए, एक बहुत ही बड़ी बुराई हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी आ चुकी है, अल्लाह माफ़ दे, कि तोल में और नापने में दोनों में ही गड़बड़ है। आप चले जाइए कोई चीज़ खरीदने के लिए, आपसे रकम पूरी वसूल की जाएगी मगर चीज़ पूरी नहीं दी जाएगी। आप 1 लीटर चीज़ देखते हैं, घर वापस आएँ तो आपको पता चलता है 1.25 लीटर आपको मिली है, आधा लीटर उसमें से वो गया, वो जो है ना चौथाई जो हिस्सा है उसका वो गया, वो कहाँ गया कोई पता नहीं है। आप तो तराजू के नीचे भी मैग्नेट लगा दिए हैं, किस चीज़ के? मकनातीस लग गए हैं। आप जाएंगे तुलवाने के लिए, तोलेंगे, आपके सामने लगेगा हाँ पूरा है। घर आके देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, जो चीज़ मैंने खरीदी थी वो नहीं है, कुछ और आ गया है। वो कहाँ से आ गया है? लोग क्या समझते हैं कि हम भाई बहुत बड़ी चालाकी कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त में उन्होंने चालाकी कर ली, थोड़ी देर के लिए कर ली। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वाऊफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़नु बिल क़िस्तास। फरमाया नाप तोल के अंदर खास ख्याल रखा करो और वज़न करते हुए बिल्कुल सीधा वज़न किया करो। ये नहीं है उल्टे पलटे करके तुम वज़न करो। ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला। फरमाया ये करोगे तो तुम्हारे लिए इसी के अंदर खैर है। आगे क्या है? कितनी चीज़ें हो गई? 6। अब 7वीं, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। जिन चीज़ का तुम्हें खबर नहीं है तो उसके पीछे मत दौड़ पड़ा करो, यानी कि किसी की टोह में मत लगा रहा करो। टोह लगे, टोह के अंदर बैठ गए, कोई पता चले, सुकून नहीं हो रहा कि कोई पता चले ताकि आग लगाएं, पता चले लोगों के दरमियान में उनके एक दूसरे के अंदर इख्तिलाफात खड़े कर दें। नहीं, क्यों? आगे रब फरमा रहा है, फरमाया इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। फरमाया तुम्हारे कान, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे दिल, इनसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ किया है, क्या सुना है, क्या देखा है, क्या सोचा है।